السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے الحنین الی الشہادہ، یہ دوسرا پارٹ ہے اس کا۔ ولما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى احد لقتال قریش خرج معه من المدینة غلمان يحبون الجهاد في سبيل الله وكانوا صغارا لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صغار لم يبلغوا سن القتال فيكونون كالمتاع ويشغلون الكبار أيضا يراقبونهم ويحرسونهم. وكان في هؤلاء الغلمان ولد اسمه رافع بن خديج وهو دون الخامسة عشرة من سنه، وكان يتطاول من شدة الشوق ليظن الناس أنه كبير قد بلغ سن القتال فلا يفطن لصغر سنه وضعفه۔ الحنین الی الشہادہ آ چکا ہے کہ شہادت کا شوق، حن یحن حنینا الی کے ساتھ۔ ولما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب نکلے۔ احد پہاڑ کا نام ہے اور جنگ احد اسی کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس پہاڑ کے پر ہی جنگ ہوئی تھی وہ، تو جنگ احد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس جنگ کا نام بھی جنگ احد ہی پڑ گیا تھا۔ جنگ احد کے لیے نکلے، کیوں نکلے؟ لقتال قریش، مضاف الیہ ہے، قریش سے جنگ کرنے کے لیے۔ لقتال قریش، قریش کی لڑائی کے لیے، مضاف الیہ تو اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ خرج معہ من المدینتی، ان کے ساتھ نکلے، یعنی آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، من المدینتی، مدینے سے، غلمان، خرج کا فاعل ہے غلمان، بچے نکلے۔ دیکھیے غلام کی جمع غلمان، غلمان یہ ہمارا منصرف غیر منصرف نہیں ہے، تو آپ کو لفظ زائدتان لگ رہا ہوگا، تو ٹھیک ہے زائدتان ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جا رہا ہے۔ یا پھر آپ جمع مانو جمع منتہی الجموع، تو جمع منتہی الجموع بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جمع منتہی الجموع میں الف جمع جو ہوتا ہے، الف اس کے بعد کم سے کم بالکل کتنے حرف ہونے چاہیے؟ 2 حرف ہونے چاہیے، اس کے بعد ایک ہی آ رہا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہی ہے۔ تو آپ کے ساتھ نکلے مدینے سے غلمان، کچھ بچے، دیکھیے نکرہ آیا ہے تو کچھ بچے کا ترجمہ ہو جائے گا، کچھ بچے نکلے، یحبون الجہاد فی سبیل اللہ، جو پسند کرتے تھے جہاد کو اللہ کے راستے میں۔ وکانوا صغارا، اور وہ کیا تھے؟ چھوٹے تھے۔ دیکھیے کانا فعل ناقص ہو گیا، اس میں جو واو ضمیر ہے وہ کانا کا اسم بن رہی ہے۔ وکانوا، اور وہ تھے، صغارا یہ کانا کی خبر ہو گئی، اور وہ بچے تھے۔ لم یتجاوزوا، تجاوزا باب تفاعل سے آگے بڑھ جانا، لم یتجاوزوا وہ آگے نہیں بڑھے تھے، کس سے؟ الخامسۃ عشرۃ من عمرہم، اپنی عمر کے 15ویں سال سے آگے نہیں بڑھے تھے وہ، یعنی 15 ہی سال کے تھے وہ۔ الخامسۃ عشرۃ یعنی السنۃ الخامسۃ العشرۃ، یہاں پر سنہ گویا محذوف ہے کہ 15ویں سال سے وہ آگے نہیں بڑھے تھے اپنی عمر کے۔ فردہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا، ان کو واپس کر دیا۔ رد ردو، واپس کر دینا۔ کیوں؟ لأنہم صغار، اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے، لم یبلغوا، بلغ یبلغ پہنچنا، وہ نہیں پہنچے تھے، سن القتالی لڑائی کی عمر کو، سن عمر کو بولتے ہیں۔ دیکھیے لم حرف جازم ہے تو یبلغون کا نون گر گیا ہے، وہ نہیں پہنچے لڑائی کی عمر کو۔ فیکونون، کان یکون ہو جانا، فیکونون تو وہ ہو جائیں گے، کالمتاعی سامان کی طرح ہو جائیں گے وہ۔ بھئی بچوں کو جنگ میں لے جانا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے سامان لے جا رہے ہوں، سامان کا کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ حفاظت کرنی پڑتی ہے، آدمی اسی میں بزی ہو جاتا ہے اپنے سامان میں، تو وہ ہو جائیں گے سامان کی طرح۔ بھائی سامان کوئی لڑائی میں کام تھوڑا ہی آتا ہے کہ بھائی سامان کام آ رہا ہے، تو وہ سامان کی طرح ہو جائیں گے۔ وَيَشْغُلُونَ، شغل یشغلو بزی کر دینے کے معنی میں مشغول کر دینا، اور مشغول ہونے کے لیے اشتغل باب افتعال سے آتا ہے، اور شغلہ اگر آپ باب نصرہ سے لاؤ تو پھر وہ بزی کر دینا، مشغول کر دینے کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَشْغُلُونَ الْكِبَارَ أَيْضًا، اور وہ مشغول کر دیں گے بڑوں کو بھی۔ یہ بچے جو ہیں اگر ان کو جنگ میں لے گئے تو یہ بڑوں کو بھی مشغول کر دیں گے۔ کیوں؟ بڑوں کو کیسے مشغول کر دیں گے؟ کہ یراقبونہم، کہ وہ ان کی نگرانی کریں گے۔ راقب یراقب باب مفاعلہ سے نگرانی کرنا،
یراقبون وہ نگرانی کریں گے، کون یعنی بڑے، ہم ان کی، کن کی، چھوٹوں کی، کہ وہ بڑے چھوٹوں کی نگرانی کریں گے، وَيَحْرِسُونَهُمْ حرس یحرس نگرانی یا حفاظت کرنے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے اس میں فاعل حارسن جو دربان ہوتا ہے نا، دربان سیکیورٹی گارڈ اس کو بھی بولتے ہیں حارس، ٹھیک ہے، وَيَحْرِسُونَ اور وہ ان کی حفاظت بھی کریں گے، تو سامان کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو کیا کر دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ وَكَانَ فِي هَؤُلَاءِ الْغِلْمَانِ وَلَدٌ اور ان بچوں میں ایک لڑکا بھی تھا، هؤلاء الغلمان ان بچوں میں، ولدن ایک لڑکا تھا، اسمہ اس بچے کا نام رافع بن خدیج، رافع بن خدیج تھا، وہوا اور وہ دون الخامسۃ عشرۃ من سنہ، دون کے معنی آتے ہیں کم، اس کو میں لکھ دیتا ہوں، دون کم، ٹھیک ہے، اور وہ کم تھا، کس سے کم تھا، الخامسۃ عشرۃ من سنہ اپنی عمر کے 15ویں سال سے کم تھا، اپنی عمر کے 15 سال سے وہ کم تھا، لیکن وکان یتطاول من شدت الشوق، تطاول یتطاول باب تفاعل سے جان بوجھ کر لمبا ہونے کے معنی میں آتا ہے، لمبا دکھائی دینے کی کوشش کرنا، یا بتکلف لمبا ہونا، بتکلف یعنی جان بوجھ کر لمبا ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ سب میننگ آتے ہیں، وکان یتطاول اور وہ جان بوجھ کر لمبا ہو رہا تھا، من شدت الشوق شدت شوق کی وجہ سے، حد درجہ شوق کی وجہ سے، شدت مطلب زیادہ، زیادہ شوق کی وجہ سے، یعنی حد درجہ شوق کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر لمبا ہو رہا تھا، کیوں، لیظن الناس، ظن یظن گمان کرنا، لام کئی ہے، ٹھیک ہے، تو یظن ہو گیا، لیظن الناس، الناس فاعل ہے، تاکہ لوگ گمان کر لے، لوگ یہ سوچ لے، انہ کبیر ان کے وہ بڑا ہے، قد بلغ اور وہ پہنچ چکا ہے، ماضی قریب کا ترجمہ کریں گے، اور وہ پہنچ چکا ہے، سن القتال لڑائی کی عمر کو، وہ اس لیے لمبا ہونے کی کیا کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، فلا یفتنو تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ محسوس نہیں ہوگا، فتنہ یفتنو محسوس کرنا، اس کا مجہول اگر آئے گا فتنہ تو محسوس ہونے کے معنی میں آئے گا، محسوس کیا جانا مطلب محسوس ہونا، فلا یفتنو تو محسوس نہیں ہوگا یا محسوس نہیں کیا جائے گا، لصغر سنہ اس کی کم عمری کو، صغر السن بولتے ہیں کم عمری، سمجھ رہے ہو، یہ صغیر نہیں ہے، صغیر صغر ہے، صغر مطلب چھوٹا پن، اس کی عمر کے چھوٹا پن کو، لام کے ساتھ آ رہا ہے فطن یفتنو سمیعہ سے، تو محسوس نہیں کیا جائے گا اس کی کم عمری کو، وضعفہ اور اس کی کمزوری کو، ضعف کمزوری کو محسوس نہیں کیا جائے گا، وہ یہ سوچ رہا تھا، اس لیے لمبا ہو رہا تھا، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لوٹا دیا، لأنہ عرف کیونکہ آپ نے پہچان لیا تھا، انہ صغیر کہ وہ چھوٹا ہے، وانہ یتطاول اور بے شک وہ جان بوجھ کر لمبا ہو رہا ہے، لیکن فشفع لہ ابوہ، شفع یشفع سفارش کرنے کے معنی میں آتا ہے، فا تو شفع سفارش کی، کس نے سفارش کی، ابوہ فاعل ہے، ان کے ابو نے یعنی خدیج نے، رافع بن خدیج نام تھا نا، تو ان کے ابو نے سفارش کی، کن سے، لہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کری، لام صلہ آتا ہے جس سے سفارش کریں گے، وقال اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی رافعا رامن بے شک میرا بیٹا جو رافع ہے وہ کیا ہے، تیر انداز ہے، دیکھو ابنی رافعن یہ ان کا اسم ہو گیا، بے شک میرا بیٹا رافع، یہ ابنی حالت رفع جو ہے حالت نصب میں ہے، ان کا اسم ہونے کی وجہ سے پھر اسی کا بیان ہے، اسی کی تفصیل رافعن ہے، تو خبر اس کی رامن ہے، خبر مرفوع ہے، تو رامن تیر انداز کو بولتے ہیں، رما یرمی پھینکنے کے معنی میں، اسی سے اس میں فاعل رامی، الرامی بنے گا الف لام کے ساتھ، اس کو نکرہ کر دو گے تو رامن ہو جائے گا، تو رامن اصل میں رامیون تھا، رامیون، تو اس میں تعلیل ہوئی ہے تو رامن بن گیا، ٹھیک ہے، اس میں سے یا حذف ہو گئی ہے تو رامن ہو گیا، رامن جو ہے وہ حالت رفع ہے، رامن بھی حالت رفع ہے، اس کا حالت نصب آ جائے گا رامین، اس کا حالت جر بھی کیا رہے گا، رامن رہے گا، جیسے داعن داعین داعن، تو داعن بھی حالت رفع رہتی ہے، قاضن قاضین قاضن، ٹھیک ہے، بے شک میرا بیٹا رافع تیر انداز ہے، فأذین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اذین یأذن سمع سے اجازت دینے کے معنی میں آتا ہے، ففرح رافع کثیرا تو جو ہے حضرت رافع بہت خوش ہوئے، لما اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وخرج اور وہ نکلے مع المجاہدین مجاہدین کے ساتھ وہ بھی نکل پڑے، وہو اکثر سرورا اور وہ زیادہ خوش تھے، اکثر زیادہ تھے، سروراً خوشی کے اعتبار سے،
خوشی کے اعتبار سے زیادہ تھے وہ، ٹھیک ہے، گویا یہاں پر کیا بن رہا ہے، سرورن تمیز بن رہا ہے، تو اور وہ جو ہے زیادہ تھے خوشی کے اعتبار سے، یعنی سب سے زیادہ خوش تھے من غلمانن ان بچوں سے، یخرجون الی المصلی جو بچے نکلتے ہیں مصلی عیدگاہ کو نکلتے ہیں، عیدگاہ کی جانب نکلتے ہیں، یوم العید عید کے دن، فی لباس جدید نئے لباس میں، نئے کپڑوں میں، ان بچوں سے بھی زیادہ وہ خوش دکھائی دے رہے تھے، کن بچوں سے، جو عید والے دن نئے کپڑوں میں عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے فل خوش ہوتے ہیں، تو ان سے بھی زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔